یا یہ کرسی غمگین ہو سکتی ہے؟ کوئی بے جان چیز جو ہے وہ غمگین نہیں ہو سکتی ہے. خدا کا پاک روح جو ہے وہ اس لیے غمگین ہوتا ہے کہ وہ ایک ہستی ہے. پاک روح جو ہے یہ تثلیث کا تیسرا ممبر ہے، اور ہمیں ہماری نجات کا پورا کام، ہماری اس دنیا کے اندر رہنے کا پورا کام جو ہے، جو خدا کے ساتھ چلنے کا کام ہے، یہ بغیر پاک روح کے ناممکن ہے. اگر ہم صرف خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور پاک روح کو ایک طرف کر دیتے ہیں، تو ہماری زندگی کامیاب زندگی نہیں بن سکتی ہے. اس کے بغیر ہم ایک کامیاب زندگی نہیں گزار سکتے ہیں. آپ کو جب مدد کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے. بائبل میں خدا کے پاک روح کو مددگار کے طور پر جو ہے وہ بتایا گیا ہے. مددگار جو ہے وہ آپ کی کسی مشکل میں، آپ کی بیماری میں، پرابلم میں، مشکل حالات میں وہ آپ کی مدد کرنے کے لیے ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو جگہ دے اپنی زندگی میں نہیں دیتے ہیں، اگر آپ اس پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، نہ اس کو کبھی آپ نے سوچا ہے اس کے بارے میں، تو وہ آپ کی کیسے مدد کرے گا؟ اگر آپ اس کو اپنی زندگی میں دعوت دیں گے تو وہ آپ کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت جو ہے وہ تیار ہے. تو خدا کا پاک روح جو ہے یہ ہماری زندگیوں کے اندر نہایت اہم ہے. آج ہم اس بات سے ہم شروع کریں گے کہ ہمیں پاک روح کے بپتسمے کی کس طرح سے ضرورت ہے، اور پاک روح کا بپتسمہ جو ہے وہ کیا ہے. بائبل کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے ایک پانی کا بپتسمہ، اور ہم نے اس کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہے کہ کتنی قسم کے بپتسمے ہیں. پہلا بپتسمہ جو ہے وہ کیا ہے؟ زمین کا بپتسمہ ہے. اس کے بعد موسیٰ کا بپتسمہ ہے. اس کے بعد یوحنا کا بپتسمہ ہے. اور آخر میں خدا یسوع مسیح کا بپتسمہ ہے. اور یہ تمام بپتسمے جو ہیں اس میں ہم نے ایک بات دیکھی تھی کہ بپتسمے کا لفظی مطلب ہے کہ کسی چیز کو مکمل طور پر ڈبو دینا کسی چیز کے اندر، اور یا اس کو گوتا دینا یا اس کو ڈبکی دینا. تو اب ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم کہیں کہ پاک روح کا بپتسمہ، تو پھر پاک روح کے اندر ہم کیسے گوتا لگاتے ہیں، یا پاک روح کے اندر ہم کیسے جاتے ہیں؟ بپتسمہ کا لفظی مطلب جو ہے وہی تو یہی ہے کہ کسی چیز کو ڈبو دینا، ڈبکی دے دینا یا چھپا دینا. اب دو طریقے ہیں آپ کو پانی کے اندر مکمل طور پر جانے کے لیے. اگر آپ پانی کے اندر ڈبکی آپ لگا دیں تو آپ کا پورا جسم پانی کے اندر چلا جاتا ہے کہ نہیں؟ آپ گیلے ہو جاتے ہیں پورے. ایک طریقہ ہے. اور ایک طریقہ ہے کہ کہیں سے آبشار اگر گر رہا ہو پانی کا اور آپ اس کے نیچے کھڑے ہو جائیں تو آپ پانی کے اندر ہیں کہ نہیں ہے؟ پورے پانی کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ ڈوبے ہوئے کہ نہیں ہے؟ چاروں طرف آپ کے اوپر نیچے سب پانی ہے کہ نہیں ہے؟ آبشار کے پانی کے نیچے یا آپ پانی کے اندر ہوں، آپ پانی کے اندر ہیں. پاک روح کا بپتسمہ جو ہے یہ پانی کا بپتسمہ جو ہے یہ پانی کے اندر جانے سے ہے، اور پاک روح کا بپتسمہ اس طرح سے جس طرح سے آپ کسی پانی کی آبشار کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں. یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ اوپر سے آتا ہے. اور اس کے نیچے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو پھر یہ ہمیں مکمل طور پر یہ ڈبو دیتا ہے. اسی لیے پاک روح کا بپتسمہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ پانی کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ اوپر سے ہے. یہ ہماری روح کو، ہمارے جسم کو، ہماری جان کو مکمل طور پر جو ہے یہ اپنے آپ میں یہ ڈبو دیتا ہے. خدا ان کے کلام میں اگر ہم دیکھیں متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 11ویں آیت سے پڑھیں گے. جی یہاں پہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کا ذکر ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ پڑھیں جی. میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں. ہاں جی، یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتا ہے میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی کا بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زوراور ہے. ہاں جی، جو مجھ سے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زوراور ہے. میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں. ہاں جی، وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا. وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا. یوحنا بپتسمہ دینے والا اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں بپتسمہ جو ہے صرف پانی کا، توبہ کا بپتسمہ دے سکتا ہوں، لیکن پاک روح کا بپتسمہ جو ہے وہ میں نہیں دے سکتا. وہ صرف ایک دے سکتا ہے، اور کون ہے؟ جو میرے بعد آنے والا ہے، خداوند یسوع مسیح.
صرف وہ جو ہے وہ بپتسمہ دے سکتا ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں, اگر آپ مرکز کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت, یہاں پہ پھر خدا یسوع مسیح نے ایک دفعہ خدا یسوع کے بارے میں ایک دفعہ یہ بات کہی گئی ہے. پڑھیں جی. میں نے تو تم کو پانی سے بپتسمہ دیا, مگر وہ تم کو روح القدس سے بپتسمہ دے گا. پریز گاڈ. ایک حوالہ اور دیکھیں, یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا دوسرا باب یوحنا رسول کی اس کا پہلا باب اور اس کی 29 سے لے کر اس کی 34 آیت تک پڑھیں گے جی. دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا, دیکھو پہلے دو حوالہ جات میں ہم نے دیکھا ہے کہ کسی نامعلوم ہستی کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے. خدا یسوع مسیح کا نام نہیں لکھا گیا. یہ کہا کہ جو میرے بعد آتا ہے, جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ہے اور وہ تمہیں روح القدس سے بپتسمہ دے گا. ان آیات کے اندر اب واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ وہ کون ہے. پڑھیں جی. دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. یہ وہی ہے جس کی بابت میں نے کہا تھا کہ ایک شخص میرے بعد آتا ہے. ہاں جی, وہ یہ جو کس کے بارے میں کہا تھا؟ کس کے بارے میں؟ خدا یسوع مسیح کو آتے دیکھ کر اس نے کہا یہ ہے جس کے بارے میں نے کہا تھا, جو مجھ سے مقدم ٹھہرا ہے, کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا, مگر اس لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوا آیا کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے. اور یوحنا نے یہ گواہی دی کہ میں نے روح کو کبوتر کی طرح آسمان سے اترتے دیکھا ہے اور وہ اس پر ٹھہر گیا, اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا, مگر جس نے مجھے پانی سے بپتسمہ دینے کو بھیجا اسی نے مجھ سے کہا کہ جس پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہی روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے. وہی روح القدس سے بپتسمہ دینے والا ہے. تو کون ہے روح القدس سے بپتسمہ دینے والا؟ خداوند یسوع مسیح ہے. سوائے خداوند یسوع مسیح کے اور کوئی بھی روح القدس کا بپتسمہ نہیں دے سکتا ہے. پانی کا بپتسمہ جو ہے وہ آپ کو خدا کے خادم دے سکتے ہیں, لیکن روح القدس کا بپتسمہ کوئی بھی خادم نہیں دے سکتا ہے. یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. صرف خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ آپ کو روح القدس کا بپتسمہ دے سکتا ہے. وہ آپ پر روح القدس جو ہے وہ نازل کر سکتا ہے. جیسا میں نے کہا ہے, کوئی آبشار کے پانی کی طرح جو ہے جب آپ کے اوپر روح القدس نازل ہوتا ہے تو ہم مکمل طور پر جو ہے اس سے بپتسمہ جو ہے پاتے ہیں. تو اب بپتسمہ دینے والا کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح. اب یہ بپتسمہ جو ہے, یہ پاک روح جو ہے, یہ خداوند یسوع مسیح نے اسے پانی سے ایک تشبیہ دی ہے. یوحنا رسول کی معرفت لکھی انجیل اس کا 7واں باب, یوحنا 7 باب اور اس کی پڑھیں جی 37 آیت سے. یوحنا 7:37, جان 7:37. ہاں جی. پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے, یسوع کھڑا ہوا اور پکار کر کہا, اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے. جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی. اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی جسے وہ پانے کو تھے, جو اس پر ایمان لائے, کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا, اس لیے کہ یسوع ابھی اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا. بس جی. یہاں پہ یہ عید جو ہے, جس عید کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے, یہ عید جو ہے یہ ایک ایسی عید تھی جس میں بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ پانی جو ہے وہ بھر بھر کر جو ہے وہ لاتے تھے, اور وہ پانی جو ہے وہ لا کر انڈیلتے تھے, جگہ جگہ پہ لوگوں کو پلاتے تھے, دیتے تھے, اور اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ پانی جو ہے وہ اس کے اندر زندگی ہے. پانی جو ہے وہ ہمیں زندگی بخشتا ہے, پانی ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے, اور اس کو خدا کی ایک برکت اور ایک بخشش جو ہے وہ سمجھتے تھے اس عید کے موقع پر. یہ ایک خاص عید تھی جس میں پانی جو ہے وہ لا کر جو ہے برتے تھے. اب خدا یسوع مسیح نے اس عید کے موقع پر جب بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ عام پانی کو لا رہے تھے, پانی کو ڈیل رہے تھے, اور یہ ظاہر کر رہے تھے کہ یہ پانی جو ہے یہ زندگی ہے, یہ پانی جو ہے یہ ہمیں زندگی بخشنے والی چیز ہے. خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تم جو پانی بھر رہے ہو وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے, لیکن اگر اب خدا یسوع مسیح نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اصل پانی جو ہے وہ کیا ہے. پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے, یسوع کھڑا ہوا